السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے آخری زمانے کی عورتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب سے مہربان بہت رحم والے ہیں۔ ناظرین، آخری زمانے کی عورتیں ہوں گی جو اس میں پہلے نمبر پہ آتی ہیں بد زبان عورتیں۔ مشہور قول ہے، جس رشتوں کو تلوار نہیں کاٹ سکتی اسے زبان کاٹ دیتی ہے۔ زبان کی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ بدزبانی کا معاملہ زیادہ تر عورتوں کے ساتھ ہے۔ اس کے متعلق حدیثیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والے اعضاء کی ذمہ داری دے دے کہ وہ زبان اور شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث یہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو، فضول باہر نہ پھرو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ بد زبان عورت، جس کی بیوی بد زبان ہو اس کو ساری زندگی سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ عورتوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی زبان کے اندر نرمی اور مٹھاس پیدا کرے اور اچھے انداز سے بات کرے۔ یہ بات بھی قابل قبول ہے کہ کتنی بھی میٹھی سے میٹھی زبان والی عورت کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کے اندر تھوڑی بہت کڑواہٹ ضرور ہوتی ہے، کیونکہ عورت جہاں اتنے رشتے سنبھالتی ہے تو تھوڑی بہت کڑواہٹ آ ہی جاتی ہے، لیکن عورت کی زبان میں نرمی ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو کبھی جنگ آلود نہیں ہوتی، یعنی زبان کی دھار کبھی کم نہیں ہوتی۔ بعض عورتیں تو اتنی بد زبان ہوتی ہیں کہ اگر وہ عورتیں نہ ہوتی تو ناقابل برداشت ہوتی، اور کئی عورتیں اپنی بد زبانی اور بدگمانی کی وجہ سے گھر برباد کر لیتی ہے۔ ایک کڑوی سچائی، شریعت نے کہا ہے کہ اپنی شوہر سے نرم انداز میں بات کرے اور کسی غیر مرد سے بات کرے کہ نوبت آئے تو سختی سے بات کرے، لیکن آج کل الٹا فیشن ہو گیا ہے کہ جب عورتیں اپنے شوہر سے بات کرتی ہیں تو سخت کڑواہٹ لہجے میں، اور اگر مرد غیر مرد سے بات کرتی ہوں تو نہایت میٹھے لہجے میں، کہ ساری دنیا جہان کی مٹھاس انہی میں سما گئی ہو۔ کسی کا مشہور قول ہے، اگر عورت سارے دن میں ایک بار اپنے شوہر سے نرمی سے بات کرے، جس نرمی سے وہ پڑوسی مرد سے بات کرتی ہے، تو اس کا گھر آباد ہو جائے گا۔ اسی طرح مرد اگر پورے دن بھی ایک بار بھی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، جس نظر سے وہ غیر عورتوں کو دیکھتا ہے، تو اس کا بھی گھر ہمیشہ کے لیے آباد ہو جائے گا۔ پہلے کی عورتیں دیندار ہوتی تھیں۔ پہلے زمانے کے بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کا نکاح سے پہلے سورہ نساء اور سورہ نور کا ترجمہ پڑھا دیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اور سورہ نور میں مرد اور عورت کی زندگی کے احکام، یعنی کیسے زندگی گزارے، بتلایا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے اپنی حسن کی نمائش کرنے والی عورتیں۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے حسن و جمال کی نمائش کرتی ہیں اور غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ ایسی عورتیں بھی آخری زمانے میں عام ہو جائیں گی۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہیں پردہ کرنے والی عورتیں۔ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو نام کی پردہ کرتی ہیں اور ان کا اصلی مقصد ہوتا ہے اپنے حسن و جمال کو دکھانا۔ وہ بس اپنے حسن کو خوبصورت کرنے کے لیے پردہ کرتی ہیں اور اتنی تنگ کپڑے پہنتی ہیں کہ ان کے جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو آخری زمانے میں جہنمی عورتیں ہوں گی۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہیں وہ عورتیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہیں اور اپنے ماں باپ سے خراب لہجے میں بات کرتی ہیں۔ ایسی عورتیں بھی آخری زمانے میں عام ہو جائیں گی۔ پانچویں نمبر میں آتی ہیں وہ عورتیں جو نافرمانی کرتی ہے اپنے شوہر سے اور اپنے شوہر کی ہمیشہ برائی کرتی ہے، چاہے اس کا شوہر کتنا بھی دیندار ہو، کتنا بھی اچھا ہو، اس کے ساتھ کتنا بھی اچھا سلوک کرتا ہو، لیکن وہ ہمیشہ کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہونے پر اپنے شوہر کی برائی کرنے لگ جاتی ہے اور ایسا کہہ دیتی ہے کہ ہم نے تو اپنے شوہر میں کبھی کوئی اچھائی دیکھی ہی نہیں جب سے اس گھر میں آئی ہوں۔ ایسی عورتوں کو حدیث میں جہنمی قرار دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ان کے زبان کی وجہ سے
اور شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے جنت میں ان کی تعداد زیادہ بتائی ہے۔ عام لوگوں کو چاہیے کہ اسلام پہ صحیح ڈھنگ سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کی اور پہلے زمانے کی عورتیں دیندار تھیں، زندگی کیسے گزارنا ہے معلوم تھا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھائیں، اور خاص طور پر نکاح سے پہلے سورہ نساء اور سورہ نور کے ترجمہ کے ساتھ تعلیم دلائیں۔ بچپن سے انہیں اچھی تربیت دے، انہیں دیندار ماحول دے۔ ان کی ماں کو چاہیے کہ اپنی زندگی دیندار عورت کی طرح بتائے، جو سب کا خیال رکھے، اپنے شوہر پرست ہو، تبھی اس کی بیٹی میں بھی اس طرح کی گن آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی صحیح معلومات قرآن اور حدیث پڑھنے سیکھنے سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہر طرح کی گناہ صغیرہ کبیرہ سے بچائے۔ اگر ہماری پوسٹ آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔